پاکستان کے خزانے میں 60% ٹیکسز جمع کرنے والا کراچی پاکستان کا بزنس کیپٹل سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ یہاں پہ کئی سو گھرانوں میں آج کل کوہرام مچا ہوا ہے اور یہ کوہرام کی کیفیت پچھلے کئی مہینوں سے جاری ہے۔ اس کی پشت پر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایکشن جو کہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف جاری ہے۔ اس ایکشن کے تحت چیف جسٹس آف پاکستان کی بینچ نے مختلف تعمیرات جن کی زمینوں کے حوالے سے مسائل تھے جو کہ غیر قانونی بتائی گئی تھی ان کے خلاف ایکشن ہوا، جس کے بعد گلشن اقبال میں رائل پارک ریسیڈنسی، اس کے علاوہ کراچی کے شارع فیصل پہ نسلہ ٹاور اب آج کل منظم کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ تجوری ہائٹس کے خلاف ایکشن ہوا ہے۔ گجر نالہ توسیع کے نام پر نازآباد کے 50 سال تک پرانے لیز گھروں کو منظم کیا گیا ہے اور اس سب کے نتیجے میں سینکڑوں خاندانوں کی جمع پونجی خاک ہو گئی ہے، لوگ بے گھر ہو گئے ہیں اور کاروبار تباہ ہو گئے ہیں۔ شہر ہے 2 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کا، لیکن جن گھروں میں یہ طوفان مچا ہوا ہے وہاں کی کیفیت اتنی آسانی سے لوگ پہچان نہیں سکتے، اس درد کو، اس کیفیت کو۔ اس کے علاوہ کاروبار بھی ختم ہوئے ہیں، جیسے کہ گلشن اقبال کے قریب ہی پیویلین اینڈ کلب ہے، اس کے علاوہ ایمپریس مارکیٹ میں سے انکروچمنٹ میں صفائی ہوئی، وہاں پر بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہو گئے۔ یقیناً یہ اپنی ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کی کارروائی ہے، قانون کے حوالے سے کارروائی ہے، غیر قانونی تعمیرات کے حوالے سے کارروائی ہے، مگر اس کے پیچھے ایک اہم بات ہے جو کہ ان تمام مکینوں کے لیے اور ہم جیسے آبزرورز کے لیے اور صحافیوں کے لیے بہت ہی حیرانگی کی بات ہے کہ یقینی طور پہ یہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ایکشن ہوا، یہ بلڈنگز منہدم ہو گئی، یہ لوگوں کی جمع پونجی جو کہ مڈل کلاس لوگ ہیں ان کی جمع پونجی خاک ہو گئی، وہ برباد ہو گئے ان کے گھرانے۔ لیکن اس پشت پہ، اس پورے معاملے کے پیچھے جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سندھ حکومت کی کرپٹ مافیا ہے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، ان کے نام تک نہیں آئے، ان کو کسی دن طلب بھی نہیں ہوئے۔ اور اس پوری صورتحال کے اندر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیسے اس ساری سزا کا فوکس جو رہا اور یہ ساری سزا جو ملی وہ ان لوگوں کو ملی جن کو کسی صورت سے بھی متنبع نہیں کیا گیا تھا کہ یہ غیر قانونی تعمیرات ہیں، یہ غیر قانونی بلڈنگز ہیں، آپ اس میں خریداری نہ کریں، اور انہوں نے خریداری کی اور اب اس کی ساری سزا ان کو مل رہی ہے۔ اور وہ تمام لوگ، وہ تمام حکام، وہ تمام ادارے، وہ تمام شخصیات جو کہ نامی گرامی کرپٹ مافیا ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی، حکومت سندھ کی، ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوئی اور ان کو کسی بھی کارروائی میں ان کو کسی قسم کی کوئی سزا نہیں ہوئی۔ سزا ہوئی تو یہ بیچارے شہریوں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ نسلہ ٹاور ہو اور ایسی کئی کثیر المنظرہ عمارتیں ہیں، یہ براہ راست سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی ملی بھگت سے، کرپٹ مافیا کی رشوت ستانی سے تعمیر کی جاتی ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے تحت ہزاروں غیر قانونی تعمیرات، ہزاروں غیر قانونی ایسے معاملات جس میں کہ بلڈنگوں کو ان کی وائلیشنز کو جو ہے اپروو کیا گیا ہو یا ان کو اجازت دی گئی ہو غیر قانونی تعمیرات کی، اس پہ راج رہا ہے منظور قادر کاکا جیسے کرپٹ مافیا کے سربراہ کا، جو کہ پھر ان تمام معاملات کے بعد جو کہ آج سپریم کورٹ کے سامنے بھی ہے، اس سے پہلے بھی عدالتوں کے سامنے رہے ہیں، بآسانی یہاں سے اربوں خربوں بٹور کے فرار ہو چکے ہیں۔ کوئی کینیڈا میں رہتا ہے، کوئی کسی دوسرے ملک میں رہتا ہے، کوئی کراچی میں رہتا ہے، اور یہ پوری مافیا جو ہے وہ مزے میں ہے۔ اور یہ اس مافیا کی کرپٹ پریکٹسز کے بعد جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس کا سارا خمیازہ ایک عام شہری بھگت رہا ہے۔ مثال کے طور پہ نسلہ ٹاور لے یا اس قسم کی دوسری تعمیرات لے، آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں نہ سب لیز ہوئی ہے، نہ اس کی کمپلیشن ہوئی ہے، نہ اپروول کے جو مراحل ہیں وہ پورے ہوئے ہیں، اور یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ یہ کرپٹ مافیا صرف اس میں سے رشوت نہیں لیتی، یہ برابر کی پارٹنر ہوتی ہے نسلہ ٹاور جیسی بلڈنگز میں، اور حقیقتاً ایسا ہی ہوا ہے۔ اور اس پوری صورتحال میں اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی کارروائی کا نشانہ تو یہ بیچارے لوگ بن گئے ہیں، لیکن اس پوری کرپٹ مافیا کا بال بھی کا نہیں ہوا ہے، اور یہ ایک بڑی تکلیف کی اور بہت ہی پریشانی کی بات ہے۔ اس کی جیتی جاگتی مثال ہے وہ مکین جو کہ کاغذات دکھا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خریداری کی، حکومتی اداروں نے اسے درست قرار دیا، مگر عدالتی حکم پر وہ اپنے سرمایہ سے ہاتھ دھو چکے ہیں، کیونکہ عدالتی حکم کے باوجود بلڈر کی جانب سے مالکان کو رقم واپس ملنے کی دور تک کوئی آثار نہیں ہے۔ حالات کی ظریفی کے مارے یہ بے قصور عوام دہائیاں دے رہے ہیں۔
اپریل 2021 میں نسلا ٹاور کے مکینوں پر قیامت ٹوٹ پڑی جب سپریم کورٹ نے کراچی میں تجاوزات کیس کی سماعت کے دوران شارع فیصل پر قائم 11 منزلہ نسلا ٹاور کو گرانے کا حکم دے دیا۔ شارع فیصل کے سنگم پر بنے نسلا ٹاور کو گرانے کا حکم۔ چند روز پہلے تک اپنے گھروں میں خوشحال زندگیاں گزارنے والے نسلا ٹاور کے مکین پہلے انصاف کے لیے عدالت گئے، پھر اپنے فلیٹس کے معاوضے کے لیے احتجاج کرتے رہے، لیکن عدالت میں سنوائی ہوئی نہ حکومت مدد کو آئی۔ اکتوبر کے آخر میں سپریم کورٹ نے نسلا ٹاور کو خالی کروا کر کنٹرولڈ دھماکے سے گرانے کا حکم دے دیا اور نسلا ٹاور میں 44 فلیٹوں کے بے بس مکین بچا کھچا سامان سمیٹنے لگے۔ 26 سال محنت کی، میرے شوہر ریٹائر ہو گئے، اس کا پیسہ پھر ایک ملیر میں چھوٹا سا مکان تھا وہ بیچ کے ہم نے یہ گھر لیا۔ اب یہ اگر ڈیمولش ہو جائے گا تو کیا کریں گے؟ ہم تو سڑکوں پہ آ جائیں گے۔ کیسے پیسے جوڑ کے ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے گھر بنایا اور آج کوئی کہہ رہا کہ گرا دیں گے۔ خریدا لیا، ڈاکومنٹیشن کلیئر ہونے کے بعد کیا ایک دم گرا دیں گے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ 3 سال پہلے میں نے یہاں پر لیا ہے اور اس کے ہر ڈاکومنٹ، ہر ایک چیز، ٹوٹل ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اس کو میں نے لیا ہے۔ یہی حال فروری 2020 میں راشد منہاس روڈ پر زیر تعمیر 6 منزلہ رائل پارک ریزیڈنسی کے الاٹیز کا ہوا، جنہیں نیا گھر ملنے سے پہلے برباد ہونے کا پتہ چلا۔ ایمنیٹی پلاٹ پر تعمیرات کے حوالے سے سپریم کورٹ میں دائر درخواست پر عدالت نے رائل پارک ریزیڈنسی کو گرانے کا حکم جاری کر دیا، جس میں 417 اپارٹمنٹس تعمیر کیے گئے تھے۔ الاٹیز کا کہنا تھا کہ تمام دستاویزات دیکھنے کے بعد بکنگ کرائی، ہمارے ساتھ ناانصافی کی گئی۔ جب 6 سال سے پروجیکٹ بن رہا ہے، راتوں رات تو اتنا بڑا پروجیکٹ کھڑا نہیں ہو گیا۔ یہ ادارے کہاں دیں؟ 417 آدمی جن کا 1 ارب 36 کروڑ روپیہ اس کے اوپر پروجیکٹ پہ لگا ہوا ہے، ان کے ساتھ تو ناانصافی بالکل لیا تھا۔ سب ان کے پاس جو ساری جو NOCs وغیرہ تھیں وہ سب ان کے پاس موجود تھیں سارے ڈپارٹمنٹ سے، اور یہ کام چل رہا تھا، اتنے سالوں سے چل رہا ہے، اور آج ان کو نظر آیا اس بارے میں کہ یہ ناجائز ہے۔ رائل پارک ریزیڈنسی کے ساتھ پویلین اینڈ کلب کے بھی رفائی پلاٹ پر قائم ہونے کی نشاندہی کی گئی اور پھر یہ سلسلہ الادین پارک میں قائم شاپنگ سینٹر تک جا پہنچا۔ رواں سال جون میں عدالت عظمیٰ نے تمام تعمیرات مسمار کرنے کا حکم دے دیا۔ کاروبار جمانے میں برسوں لگے، برباد لمحوں میں ہو گیا۔ دکانوں کے الاٹیز دہائیاں دیتے رہے اور اپنا قصور پوچھتے رہے۔ ساری چیزیں جو ہیں وہ آنکھوں کے سامنے ٹوٹ رہی ہوں تو پھر کوئی الفاظ کہنے کے لائق نہیں ہوتے۔ اچانک سے اس طرح کے اقدامات ایک طرح سے انسانیت کے اوپر ظلم کی انتہا ہے۔ 4000 خاندان بے روزگار کر دیے گئے۔ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا، جو بھی ہمارے بچوں کی روزی تھی، لاکھوں روپے کی دکانیں تھی، سبھی ملیا میٹ ہو رہا ہے۔ سپریم کورٹ گلشن اقبال میں ریلوے کی زمین پر زیر تعمیر تجوری ہائٹس کو گرانے اور الاٹیز کو 3 ماہ میں ادائیگیوں کا حکم بھی دے چکی ہے، جس پر کوئی عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ تجوری ہائٹس میں 182 فلیٹس تعمیر کیے جانے تھے۔ بہادر آباد میں پارک کی زمین پر قائم 16 منزلہ الباری ٹاور بھی غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ بھی اس حوالے سے حرکت میں آیا اور اکبر روڈ پر قائم 4 منزلہ مکہ ٹیرس کا غیر قانونی حصہ گرانے کا حکم دے دیا۔ ساتھ ہی نارتھ ناظم آباد کے علاقے مصطفیٰ آباد میں سڑک پر قائم 140 کے قریب مکان گرانے کا حکم دیا گیا، جو 1982 میں لیز ہو چکے تھے اور 1987 میں سندھ حکومت نے مصطفیٰ آباد کو ریگولرائز کر دیا تھا۔ یہ لیز ہے، اس کے کاغذ ہے، میرے پاس سٹیٹ گورنمنٹ کے کاغذ ہے۔ بچپن ہمارے یہاں گزرا، ہمارے بچے جوان ہو گئے، ہم یہ گھر نہیں چھوڑیں گے۔ ہم نے KMC کے بندے کو بلا کے دکھایا تھا کہ آپ آ کے دیکھیں ہماری جگہ صحیح ہے، میپ میں نہیں۔ انہوں نے میپ کھول کے دکھایا، باجی یہاں سے یوں اور یوں اور یوں۔ ان تمام کارروائیوں میں قصوروار ان شہریوں کو قرار دیا گیا جن کا نقصان ہوا، لیکن حیرت انگیز طور پر کسی بلڈر یا سرکاری ادارے کے افسر کو گرفت میں لیا گیا، نہ ہی تعین کیا گیا کہ بے گھر ہونے والے شہریوں کو جواب دہ کون ہوگا۔ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور حکومت سندھ کے کسی افسر، کسی اہلکار کے خلاف، ایک کے خلاف بھی ان تمام معاملات میں کوئی کارروائی نہیں ہوئی، کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا، کسی قسم کی کوئی سرزنش بھی نہیں ہوئی، اور صرف قصور تھا تو ان بیچارے لوگوں کا جنہوں نے اپنی جمع پونجی سے ان عمارات میں اپنے لیے اپنا گھر خریدا یا اپنا فلیٹ خریدا، اور اس پوری تباہی کا سارا ملبہ ان پر ہی گر گیا۔ اور آج بھی یہی کرپٹ بلڈنگ کنٹرول مافیا شہر کے مختلف علاقوں میں پورشن کے نام پہ 100% غیر قانونی تعمیرات کی مکمل طور پہ پشت پناہی کر رہی ہے۔ چپے چپے پہ غیر قانونی تعمیرات جاری ہیں، مگر ان کے خلاف فی الحال نہ کوئی کارروائی ہے، نہ ہی کوئی اس کا آثار ہے، اور کرپٹ مافیا یہ کھربوں روپے کی چھاپ مسلسل جاری رکھی ہوئی ہے۔ اس صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے نامور سینئر قانون دان
2 बार अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं। मोहतरम अनवर मंसूर खान हमारे साथ मौजूद है। खान साहब, आपने देखा ये सारी सूरत हाल, आप कराची के शहरी हैं, आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। हम जैसे एक आम शहरी, तो हमें ये परेशानी ये है कि इन बेचारों ने जिन्होंने कि ये इमारत बनाई, इनके लिए कोई वार्निंग नहीं थी, कोई तंबी नहीं थी, जिसमें जाके इन्होंने अपने लिए घर ख़रीदा, फ्लैट ख़रीदा, वो अब ये इमारत मुनहदिम हो रही हैं या उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है। सारा मलबा, सारा नुकसान सिर्फ इन बेचारे लोगों का हो रहा है। जिस करप्ट माफिया ने ये इमारत बनाई, जो कि अलिफ से लेके ये तक इसके शराकतदार रहे, अरबों रुपए इसमें खाते रहे और आज भी खा रहे, उनका नाम भी नहीं आया, उनके खिलाफ कार्रवाई तो दूर की बात है, किसी किस्म की सरजनिश भी नहीं हुई। ये कैसा निज़ाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने आज लिया है और इस टॉपिक के ऊपर जाहिर है कि मेरे भी जिसको कहते हैं कि हम लोग जितना परेशान हुए हैं इसके वकील होते हुए, हमें एहसास है इस बात का कि जिस तरह से ये ऑर्डर्स पास हुए हैं, इन ऑर्डर्स के अंदर ठीक है अगर किसी ने गलत किया था तो किस वजह से किया था और क्यों किया था, वो सब चीज़ें भी देखनी चाहिए थी। मैं जानता हूँ कि नस्ला टावर के अंदर जिस तरह से लोगों ने पैसे अपने पता नहीं कितने अरसे तक जमा पूंजी जो थी वो पूरी लगा दी, और जिस आदमी ने, जिस शख्स ने उनको परमिशन दी थी, जिस शख्स ने उनको उनके नो ऑब्जेक्शंस दिए थे, जिन्होंने नक्शे पास किए थे, जिन्होंने बिल्डर जो है उसने अगर गैर कानूनी तौर पर चीज़ें बनाई थी, जितने ये जो हाउसिंग अथॉरिटीज़ जो हैं, इन्होंने जिस तरह सोसाइटीज़ जो हैं उन्होंने किस तरह से ये ज़मीनें अलॉट की, किसी शख्स के बारे में इस अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने एक लफ्ज़ नहीं कहा, अलावा इसके कि एक जुमला लिख दिया है कि इनसे पैसे रिकवर कर लिए जाएं। पैसा रिकवर करना बहुत मुश्किल काम होता है, कोर्ट में जाएंगे 20 साल लगेंगे। मेरा मतलब ये था कि जब ये कहा गया, डिटरमिन हो गया कि ये गैर कानूनी तामीर है और अदालत उज़्मा ने, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये क्यों नहीं हो पाया कि इसकी अप्रूवल लाओ, इसकी फाइल लाओ बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से और दिखाओ कि किस मरहले पे किसने इसकी इजाज़त दी और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती और जिस तरह की इमारत गिरने की बात होती, इनको हथकड़ियाँ लगनी चाहिए थी। ये तो अरबपति खरबपति आज भी इस शहर में बैठे हुए हैं। मंजूर कादिर काका यहाँ से कनाडा भागा, उसके बाद उसका दूसरा मंजूर कादिर आ गया, उसके बाद तीसरा मंजूर कादिर आ गया, आज भी मंजूर कादिर बैठा है। आपके इल्म में होगा कि शहर के किस किस इलाके के अंदर पोर्शन के नाम पर सैकड़ों गैर कानूनी तामीरात जारी हैं, करोड़ों अरबों रुपयों की रिश्वत जारी है, जो कि ऊपर से लेकर नीचे तक सिंध हुकूमत और बिल्डिंग कंट्रोल में बट रही है, मगर जिक्र तक नहीं है, नाम तक नहीं है, सरजनिश तक नहीं है, सजा तक नहीं है, और सारा मलबा जो गिरा है वो इन बेचारे गरीब शहरियों पर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कामरान साहब। मेरा तो ये ख्याल है कि एक यहाँ पर जो जिस तरह से ये डील किया गया है, ये इसको मुख्तलिफ तरीके से डील करना चाहिए था, और इसके अंदर सबसे पहले जो पकड़ा जाना चाहिए था वो उन लोगों को था जो कि इस नाजायज़ कारोबार में मुलव्विस थे, चाहे वो गवर्नमेंट होती, चाहे वो इंडिविजुअल्स होते। अब गवर्नमेंट को वही डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं इन चीज़ों के अंदर, और जाहिर है कि जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है तो पैसा भी बनता है, और मेरा ख्याल है कि ये बहुत नाजायज़ ऑर्डर्स पास किए हैं। इसके अंदर अगर गिराना भी था तो गिराने से पहले इनको कॉम्पनसेट करवाना चाहिए था, और कॉम्पनसेशन देने के बाद फिर गिराते तो बात समझ में भी आती। मगर मुझे बहुत अफसोस से ये बात कहने पड़ती है कि ये जिस तरह से ऑर्डर्स पास हुए हैं ये गलत हुए हैं, मुनासिब नहीं हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं और दूसरों के फंडामेंटल राइट्स को इंजर किया है। आर्टिकल 10A है, वो कहता है बगैर सुने हुए आप किसी के खिलाफ वो नहीं कर सकते हैं, उसके बावजूद ये हुआ है। मैं इससे ज़्यादा और क्या कह सकता हूँ कि ये लोगों को नहीं पकड़ना जो है, और लोगों के साथ के जितनी कॉम्पनसेशन है वो नहीं दिलानी जो है, वो बहुत बड़ी ज़्यादती है इन लोगों के साथ।
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम अनवर मंसूर खान हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान